منع ہے کہ آپ میں کہیں. کسی نے آ کے سرور کائنات کے دروازے پر دستک دی. سرور کائنات پوچھا من انت؟ اس نے کہا انا، میں. اتنا جلال آیا سرور کائنات کا. آیت اللہ دستگیر گناہ نے کبیرہ بھی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم یہ کہتے ہوئے مسلسل کہتے ہوئے نکلے. عائشہ کہتی اس قدر روایت دوسری سے کیا تھا تو کہتی ہے پیغمبر خدا کو غصہ آیا اس بات پر کہ اس نے میں کیسے کہا. پھر کیا کہیں؟ نام دیں. حقیر، فقیر، زید، عامر، جو بھی نام ہے نام دیں. میں تو سرور کائنات نے فرمایا میں صرف خدا کی ذات کے لیے، اس ذات کے لائق ہے کہ وہ کہہ دے میں. مخلوق کی شان میں نہیں ہے کہ وہ کہہ دے میں، چونکہ میں دو طرح سے. ایک دفعہ آپ میں کہتے ہیں کسی کو تعارف کرانے کے لیے، وہاں پر یعنی اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں. ایک دفعہ آپ مقابلے میں تکبر کے طور پر کہتے ہیں میں. اس تکبر کی میں کو اسلام منع کرتا ہے، ورنہ میں کہنے کو منع نہیں کرتا. اس لیے کہ میں کے بغیر کیسے گفتگو کریں گے آپ. میں کہنا منع نہیں ہے، مگر تکبر انما الاعمال بولیے تو بالنیات. کم سے کم یہ روایت تو زبان یاد کیجئے. اعمال کا تعلق نیت سے ہے. سب کو عادت ہے، ضروری نہیں کہ آپ عربی یاد کر لیں. عمل کا تعلق نیت سے ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر صرف اپنی حقارت و اپنا تعارف کرانے کے لیے کہتا میں فلاں ابن فلاں تو یہ تکبر نہیں ہے. تعارف کیسے کرائے گا اگر نہیں کہے گا تو. مگر اچھا میں اور میرے سامنے تو یہ جملہ کیا ہے؟ پوری طرح تکبر کا اظہار ہے. کس آپ یہ ذہن میں رکھیے مولوی مولویت کی بنا پر، خطیب خطابت کی بنیاد پر، عالم علم کی بنیاد پر اگر اس میں آ جائے تو امیر المومنین فرماتے ہیں وہ عالم نہیں ہے. علم میں کو مٹا دیتا ہے، نہ کہ میں کو اجاگر کرے. وہ علم نہیں ہے جس کی وجہ سے آ کے کہتے میں ہوں. ہاں ایک جگہ وہ میں کہہ سکتا. کہاں؟ جب دشمن علی مقابلے پر آ جائے تو کہہ سکتا آؤ میں ہوں. وہاں پر مقابلے کا مسئلہ، وہاں پر مقابلے کا مسئلہ تو وہاں کہہ سکتا ہاں آؤ میں ہوں، آ جاؤ میرے مقابلے پر، جو سوال کرنا کر لو. تو وہاں دشمن کے مقابلے میں دین مقدس کی سربلندی کے لیے، ایمان کی سربلندی کے لیے، نہ اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے. یہ نیت کے اوپر ہے. یعنی میں اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے میں کہوں حرام ہے، جائز نہیں. میں کون؟ خلق الانسان من ماء دافق سورہ قاف. یہ آیت ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. انسان کو گندے اچھلتے ہوئے قطرے سے خلق کیا. کیوں کہا خدا نے؟ اس لیے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کیا کہا نمرود نے، انا احیی و امیت. ابراہیم میں ہی تو ہوں وہ جو حیات و موت دیتا ہوں. نمرود سورہ بقرہ خلیل خدا. کیا کہا فرعون نے؟ انا ربکم الاعلی. لولا، لنگڑا، کانا، میں تمہارا بلند ترین پروردگار ہوں. تو ظاہر ہے اس طرح کا افراد. قارون یہ دولت جو تجھے دی ہے خدا نے دی ہے. نہیں، کیسا خدا؟ میری محنت ہے، میرا علم ہے. قارون قرآن کریم صحیح آیا. تو کبھی دولت، کبھی اقتدار، کبھی شہرت، یہ کیا کرتی ہیں یہ چیزیں؟ انسان کو انسانی حدود سے نکال کر ربوبی حدود میں داخل کرتی ہیں. جب وہ اپنے آپ کو ربوبی حدود میں داخل کرتا ہے تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، انکا انت الرجیم. تو وہ شخص ہے 40 سال ہو، 40,000 سال ہو، 14 سال ہو، 14,000 سال ہو، عبادت ایک لمحے کا تکبر، ایک لمحے کا تکبر. اس پر پورا خطبہ امیر المومنین کا. ابن آدم کی اولاد، ایک لمحے کے تکبر نے 14,000 اور 40,000 سال کی عبادت کو ختم کر دیا. اور تو کس بنا پر تکبر کرتا ہے؟ اور تو نہیں دیکھتا ابلیس کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ یہ تکبر کہاں سے؟ اگر اس پر میں آپ سے کروں، کیا یہ مولا حسین کے سامنے کون تھے یہ لوگ جو آئے تھے؟ کون تھے یہ؟ حسین کیا نہیں جانتے تھے؟ بہت اچھی طرح کل بھی عرض کیا اور سب جانتے ہیں آپ. کیا بات تھی جو مولا حسین کی ولایت و امامت و
وراثت نبوت و وراثت امامت کے قائل نہیں تھے، مگر مانتے تھے حسین فرزند رسول ہیں، فرزند علی ہیں، فرزند فاطمہ. پورا شجرہ سب کو پتا تھا. کیا نہیں مانتے تھے؟ مولا حسین کی ولایت و امامت. نہیں، ہم ہیں، آپ کو ہماری بیعت کرنی ہے، آپ کو ہمارے سامنے جھکنا. ہم آپ کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہم آپ کے سامنے کیوں جھکے؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جی ہاں، مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول ابن الحدیث معتزلی کے میں قرآن کریم کی بھی مسلسل تلاوت کرتا ہوں اور نہج البلاغہ کی بھی تلاوت کرتا ہوں، مگر جس چیز نے مجھے واقعاً انسانیت سے آشنا کیا ہے، مجھے اپنے نفس سے آشنا کیا، وہ علی کا کلام ہے. ابن ابی الحدیث معتزلی اہل سنت سے ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ جی ہاں، چونکہ معذرت کے ساتھ ایام عزا میں ایک مخصوص موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، مگر اب یہ 2 دن جو رہ گئے اس میں مولا امام زمان روح اللہ الفدا کے سلسلے میں میری گفتگو ہے. مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. اب مولا نے جب تفصیلی خطبہ دیا ابتدائے کائنات سے لے کے انتہائی کائنات تک، ساسا ابن سوہان، تیربا ابن ادیب، اب مالک اشتری بیچ سے کھڑے ہو گئے، کہا متى یخرج المہدی امیر المومنین. یا امیر المومنین کئی دفعہ آپ نے مہدی کا ذکر کیا، ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو اس کے جواب پہ حضرت نے فرمایا لقد سمع اللہ، خدا نے تمہاری بات سن لی، تم بیٹھ جاؤ میں ابھی بتاتا ہوں. اس کے جواب میں فقال امیر المومنین صلی اللہ علیہ اذا امات الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کو قتل کر دیں گے، نماز کو قتل کر دیں گے پوری اذا امات مرنا، امات مارنا، اذا امات الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کو مار دیں گے. کیا مطلب ہے؟ اس ایک جملے پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا تو کیا ہوگا، سب سو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجلس میں سوتے رہیں، بلکہ روتے رہیں. سوئے نہیں کہ رونے کے دن ہے. تو اس بنا پر میں اس جملے پر تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کوئی دن ہوتے محرم کے دن نہ ہوتے تو اس پر بڑی تفصیل سے قرآن آیات اور روایات و حکایات ملا کر ایسی گفتگو کرتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں. اذا امات الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے. یاد رکھیے، مارنا کسی زندہ چیز کو اس کی روح نکالنا جسم سے، اس کو کہتے ہیں مارنا. تو کیا نماز زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے. ان ساری عبادات کے بارے میں خود قرآن کریم کی بہت سی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بڑی نوازش، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اگر کسی نے کار خیر ذرہ برابر بھی انجام دیا ہے تو دیکھ لے گا، دیکھ لے گا عمل کو دیکھ لے گا. یہ آیت کہتی ہے کہ تمہارا عمل جسم بھی رکھتا ہے، روح بھی رکھتا ہے. یہ آیت کہتی ہے کہ تمہارا عمل روح بھی رکھتا ہے، جسم بھی رکھتا ہے. ورنہ اگر جسم نہیں رکھتا تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں کہا تم اپنے آپ کو دیکھ لو گے، چونکہ تم عمل کر رہے تم اپنے آپ کو دیکھو. نہیں، عمل کی طرف جاتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر انجام دے گا، مثقال ذرہ بھی خیر انجام دے گا، دیکھ لے گا. میں نے جو کچھ بھی زندگی میں کیا، اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو اسی طرح سے میری تصویر کے ساتھ میرے سامنے رکھ دی جائے گی. ممبر پر جا رہا تھا، لوگوں کو کیا دے رہا تھا؟ لوگوں کو حقائق بیان کر رہا تھا یا لطائف بیان کر رہا تھا؟ لوگوں کی تفریح کر رہا تھا یا لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا تھا؟ مجھ سے جو بات پوچھ ہوگی، آپ سب جانتے ہیں، مولوی سے جو بات پوچھ ہوگی وہاں پر تو آپ مسکراتے جائیں گے، مولوی پھنس گیا پھنس دے دو. تو بیوقوف ہے مولوی جو پھنس جائے تو سب پھنس جائے، وہ کیوں پھنسے؟ اس لیے حقائق کو کھول کے کسی کی پرواہ نہیں کرے، خدا اور رسول کی پرواہ کرے. حقائق کو کھول کے بیان کرے. پھنسنا تو سبھی پھنس جائے، نکلنا تو سب کو نکلنا چاہیے. بیوقوف ہے وہ کہ مومنین مسکراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، مولوی پھنس گیا، خوش ہو رہے جیسے آپ ہنس رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب مولوی کے پھنسنے پر آپ خوش ہیں. بہرحال بہت غلط سوال ہے. اذا امات الناس الصلاۃ، میرے قائم کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نماز کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے. وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ، امانتوں کو ضائع کریں گے. وَاسْتَحَلُّوا الْكِذْبَ، جھوٹ بولیں گے، جائز اور حلال کہہ کے بولیں گے. میں صرف اس جھوٹ پر ایک اشرے نہیں 10 اشرے پڑھ چکا ہوں. جھوٹ پر اسلام میں، دین اسلام میں جن لوگوں پر خدا نے لعنت بھیجی ہے، ان میں فہرست سب سے پہلے کن پر لعنت بھیجی؟ جھوٹوں پر. آئے مباہلہ اس بات کی دلیل ہے، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹ بولنے والوں پر لعنت دیں. اس لعنت کی وجہ سے گھبرا کے نہیں نہیں آئے مقابلے پر، کیونکہ اس میں شرط یہ تھی کہ جھوٹ پر ہم لعنت دیں گے. اور پیغمبر خدا اگر اس قوم پر لعنت بھیجتے ہیں تو ان کے عالم نے کہا قیامت تک نصارہ کی نسل ختم ہو جائے، نسل ہی نہیں رہی. اس لیے مقابلے پر نہیں آئے اسی لفظ کی وجہ سے. وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ کاذبین صرف نصارہ نہیں ہیں، صرف یہود نہیں ہیں. کس نے حق ہے؟ ایک ابھی 5 یا 6 سال ہوں گے اربعین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. بغداد سے یہودی آتے ہیں، بغداد بھرا ہوا یہودیوں سے. یہودی آتے ہیں اربعین کی زیارت کے لیے، عیسائی آتے ہیں اربعین کی زیارت کے لیے. آپ ان کے لباس کو دیکھ کے پہچانیں گے کہ یہ شیعہ نہیں، یہ مسلمان بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنے پورے لباس کے ساتھ آتے ہیں. جو چرچ میں سنگاگ میں جو مولوی ہے وہ آتا ہے اربعین کی زیارت کے لیے. ایک عراقی نے کہا تم آئے ہو، اتنا غصہ آیا اس کو. میں تم سے پوچھتا ہوں تم آئے ہو، مجھے حق پہنچتا حسین کی زیارت کے لیے. کسی عیسائی نے حسین کو قتل نہیں کیا، تم حسین کے قاتل ہو، ہم قاتل نہیں. باخدا اس نے اس طرح سے ڈانٹا، وہ منہ چھپا کے ادھر سے گزر. تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے حسین کو بلایا تھا، اس میں کوئی نصارہ نہیں تھا، کوئی یہود نہیں تھا. مجھے حق پہنچتا ہے کہ اس موسیٰ کے وارث کی زیارت کروں، تجھے کیا حق پہنچتا؟ تو تو قاتل ہے. وہ منہ چھپا کے ادھر کو چلا گیا. یعنی آج بھی کوئی عیسائی حسین کا قاتل نہیں ہے، کوئی یہودی حسین کا قاتل نہیں. کون ہے؟ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول سرور کائنات کی ساتھ کی گواہی بھی دے اور حسین کے گردن پر خنجر بھی چلائے، یہ جانتے ہوئے کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ جانتے ہوئے کہ میں حسین ہوں، حسین ہی میں ہوں. کس کی گردن پر یہ خنجر چلا؟ تو مولا کائنات کا ارشاد اذا امات الناس الصلاۃ واداء الامانۃ، جب امانتوں کو ضائع کریں گے، واستحلوا الکذب، جھوٹ بولیں گے اور جائز و حلال سمجھ کے بولیں گے. اور جھوٹ بولنے والا فخر کرے گا میں نے تو فلاں کو چیٹ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا. وَأَكَلُوا الرِّبَا، سود کھائیں گے. وَأَخَذُوا الرَّشْوَةَ، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. وَشَيِّدُ الْبُنْيَانَ، لوہے کی مضبوط ترین عمارتیں بنائیں گے. زندگی 10 سال کی اور عمارت 200 سال کے لیے. وَشَيِّدُ الْبُنْيَانَ وَبَاعُ الدِّينَ بِالدُّنْيَا، دین و مذہب و ایمان کو چند روزہ زندگی کی خاطر بیچ ڈالیں گے. یہاں سب کے لیے، صرف مولوی کے لیے نہیں ہے. مولوی کے نہیں کہ مولا حسین کا ذکر کرو پیسے دے کر مجھے کتنا دو. شرم آنی چاہیے، واقعی شرم آنی چاہیے. جس حسین سے کائنات رس لیتی ہے مولوی نہیں دیتا. شرم آنی چاہیے. میں ذکر حسین سے قیمت لوں؟ اتنا مولا حسین غریب ہے کہ وہ نہیں دیتے اور دوسروں سے لوں؟ واقعی کیا ہم دین کو تجارت بنا رہے؟ کیوں ایسا کر رہے؟ اس میں مولوی کے ساتھ جو ٹرسٹیز ہیں، جو صدور ہیں، جو سیکریٹریز ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہیں. اے بندے خدا، جو تجھ سے معاملہ کرتا ہے اس سے کیوں کہتے ہو ہم نہیں معاملہ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، چونکہ واہ چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں چاہیے، ہمیں بھی شہرت چاہیے. تو پھر قیامت کے دن یاد رکھیے شہرت ہی ملے گی، شفاعت دے گی، نہ مولوی کو نہ آپ کو. اس لیے اس دین کی بنیاد اخلاص سے علی اولاد علی ہے. یہاں پر رشوت، یہاں پر لین دین، اس طرح سے مجھے اگر عقیدہ ہے کہ میرے حسین کائنات کو نوازتے ہیں تو مجھے یہ توقع رکھنی چاہیے میرے مولا جہاں سے چاہیں جو چاہیں دے دیں. میں کیوں ان کے ذکر کی قیمت لگا دوں؟ کیا کمی؟ خود ائمہ کیا کرتے تھے؟ فضلت نے چند اشعار کہے تھے، امام سجاد نے کیا کیا تھا؟ 12,000 دینار بھیجے تھے. اس نے کہا مولا میں نے اس لیے نہیں کہا ہے، حق مودت کو ادا کیا. اس نے واپس کر دیے تو مولا نے فرمایا نہیں، ہم وہاں حق شفاعت بھی تمہارا ہے اور یہ ہماری طرف سے انعام ہے. امام کا انعام تجھے رد کرنا چاہیے. دوبارہ حضرت نے واپس بھیجا تو اس نے قبول کیا. اسی طرح سے کمیں کتنے زیاد ہیں، مرثیہ گو شاعر ہیں، دیوال خدائی ہیں، مرثیہ گو شاعر ہیں. دربار امامت میں ان کو بلایا جاتا تھا، ان سے کہا جاتا تھا کمیں، خاص طور سے کمیں کتنے زیاد. اتنا مرثیہ اس نے کہا کہ امامت پنجم ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دیتے ہیں، ہر مرثیے پر دعا دیتے ہیں. خدا جب تک تیری زبان ہمارے حق میں بولتی رہے،
خدا تجھے بلند کرتا جائے. یہ جب تک کی قید کیوں تھی اس وقت میں نہیں عرض کروں گا. یہ جب تک کی قید کیوں لگاتے تھے حضرت دعا دیتے وقت؟ کیونکہ بعد میں بہت سے ایسے شعراء ہیں. ابتدا میں تو بارگاہ امامت میں بارگاہ نبوت میں شاعری کر لیں, عظمت بیان کرے, عقیدہ بھی بیان کرے, مگر جب ادھر سے پیسے مل جائیں اور ادھر سے شعراء کو خریدنا, خطبہ کو خریدتے تھے, شعراء کو خریدتے تھے, ادھر سے جب لین دین آ جائے اور باقاعدہ اعلان ہو جتنا چاہو ہم سے لے لو, تو پھر بک جاتے تھے. پوری ایک تاریخ بک جاتے تھے. اس لیے جب دعا دی جاتی تھی تو اس شرط کے ساتھ, جب تک تیری زبان حق بولتی رہے خدا تجھے عزت دے, خدا تجھے بلند کرے. تو یہی خطیب کے لیے, یہی شاعر کے لیے, یہی ہر مومن کے لیے جو اخلاص سے مولا کی خدمت کرتا. تو میں آپ سے عرض کروں, مولا کائنات کا ارشاد, اذا مات الناس الصلاۃ واداء الامانۃ واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشوة وشهدوا البنيان وباعوا الدين بالدنیا, دین و مذہب و ایمان کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالیں گے. وہ اسی لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کی میں نے, وباعوا الدین بالدنیا واستعملوا السفہاء. خدا بھی کیا کرے گا؟ بے خوف ترین انسانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. تو میں یہ خطبہ پڑھ رہا تھا اس دن میں, اور دنیا کا بے خوف ترین انسان اس ملک پر حاکم تھا اس وقت. سب جانتے تھے کتنا بے خوف, کس قدر بالکل بے خوفی کی بھی حد تھی. وہ کائنات پر حکومت کر رہا تھا. اب شاید آپ جان لیں, جان بیٹا, باپ نہیں, باپ بہت تیز تھا, بیٹا بس سمجھ لیجئے. تو بے خوف ترین انسان, واستعمل السفہاء, دیکھیے حضرت کا جملہ, بے خوف ترین انسان کائنات پر حکومت کرے گا. کیا کہنے میرے علی کے, کیا کہنے مولا کائنات. واستعمل السفہاء وشاور النساء. مرد ہے افسوس, اتنا بے بس ہوگا, کل کچھ کرنا ہے تو رات بھر بیٹھ کے بیوی کو راضی کر لے گا. ملکہ بتائے میں کل یہ کر لوں. وشاور النساء, خواتین کے مشورے سے ہر کام ہوگا, بیویوں کے مشورے سے. چہرے بتا رہے بارہ, بعض بلند صلوات دیجیے. ستائے ہوئے مرد بیچارے, خواتین کی خوش ہوں گی, ان کے فضائل بیان ہے. 12 وشاور النساء وقطع الارحام, صلہ رحم. اس صلہ رحم پر قرآن کریم کی 30 آیتیں. سرور کائنات نے معراج میں جن جن گناہگاروں کو شدید ترین عذاب میں مبتلا دیکھا, اور میں سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ قطاع الرحیم. قطاع الرحیم, یہ دین معاشرت ہے. آیت اللہ بہشتی اور آیت اللہ منتظری کی کتاب, مطہری کی معذرت کے ساتھ, آیت اللہ بہشتی اور آیت اللہ مطہری کی کتاب پڑھی. دین معاشرت ہے. کیا مطلب؟ اس نے معاشرتی جو احکام بیان کیے ہیں, نماز بھی ان معاشرتی احکام کے تابع ہے. مثلا غصبی لباس پر کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. غصبی جگہ پر کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. نماز تو خدا کی عبادت ہے, کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو خدا نے کہا مخلوق کی کا حق قصد کر کے تو کس منہ سے میرے سامنے آئے؟ مخلوق کا حق قصد کر کے تو کس بنا پر میرے سامنے؟ یا کہ نہ بولو, جھوٹ بولا, تو اپنے نفس کی عبادت کر رہا. تو میری عبادت کرتا تو میرے مخلوق کی کا احترام کرتا. تو اگر میری مخلوق کا احترام نہیں کرتا تو تیرا بھی میرے نزدیک کوئی احترام نہیں ہے. تو اس بنا پر خدا نے اپنے محبین اور چاہنے والوں کو مومنین کے اندر چھپایا. نہ اس کا تعلق داڑھی سے ہے, نہ امامے سے, نہ اباقبا سے. کسی کو نہیں پتا کہ مخلص مومن کون. اس کو خدا نے چھپائے رکھا. کیوں چھپائے رکھا؟ اس لیے چھپائے رکھا تاکہ ہر انسان کا احترام. نہ معلوم ہو سکتا یہ مجھ سے بہتر ہو. اس بنا پر ہر شخص جو واقعاً مخلص ہے وہ یہ سمجھے کہ یقیناً دوسرا مجھ سے بہتر ہے. جہاں یہ خیال آیا میں تو ان سے بہتر ہوں, گیا انسان, گیا. نہیں سوچتے میں بہتر ہوں. سامنے والے کی غربت کو, ظاہری کو نہ دیکھیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, یہ تمہیں قبائل و خاندانوں میں جو تقسیم کیا ایک دوسرے کی معرفت اور پہچان کے لیے بس. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ,
تم میں سب سے محترم، سب سے عزت والا، سب سے بلند کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی۔ کتنے عرب تھے آزان نہ دے نہ دے، ہو کیا بلال آزان نہ دے تو صبح نہیں ہوگی، چونکہ یہ دین اس کے اساس کردار کے اوپر ہے، قومیت پر نہیں ہے کہ قریشی ہاشمی آزان نہ دے تو صبح نہ ہو، نہیں، اس کی اساس و بنیاد قومیت پر نہیں ہے، اس کی اساس کردار پر ہے، اس کی بنیاد دین شناسی اور کردار کے اوپر ہے۔ بلال آزان بار بار آتے ہیں، سرور کا مستند روایت ہے یہ، بار بار آتے ہیں یا رسول اللہ صبح نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے بلال کو کیوں منع کیا آزان سے؟ جا کے بلال کو راضی کر لو، صبح ہوگی۔ خدا رات کو رکھتا ہے جب تک بلال راضی نہیں ہوتے۔ یہ عظمت بارگاہ الہی نے ایک مخلص بندے کی، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ رسول ہے، نہ وہ امام ہے، مگر رسول و امام شناس ہے، خدا شناس ہے، بندہ ہے، تو بندگی کا احترام بارگاہ الہی نے، نہ دولت و ثروت کا، نہیں، نہ حسب نسب کا۔ کون ہے ابو لہب؟ ہاشمی ہے، ہاشمی ہے۔ کیوں قرآن کریم، اگرچہ ابو نعمان کے بارے میں مجھے آپ کو پریشان نہیں کرنا، ورنہ یہ سورہ جو قرآن میں رکھی ہے ابو لہب کے نام کی، کیا ابو سفیان جو مولا امام زمان تک دشمنی چلی آ رہی ہے، جب فاطمہ کے لال آئیں گے تو اسی خبیث خاندان سے سفیانی اٹھے گا اور حضرت سے جنگ کرے گا، تو جو آخر سے ابتدا سے آخر تک دین کے مقابلے پر ہے، اس کے نام سے سورہ کہاں ہے؟ کیا نہیں تھی یا نہیں ہے؟ نہیں ہے میں اور نہیں تھی میں فرق ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا، مگر ابو لہب کے نام سے تبت یدا ابی لہب، مر گیا، کھپ گیا، نہ قیامت تک اس کی نسل، نہ اس کا کوئی مقابلہ، اس کے نام سے سورہ قیامت تک کے لیے، اور جو قیامت تک انبیاء اور ائمہ سے مقابلے پر آئے، اس کے نام سے کوئی سورہ نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ کہ ازواج کے بارے میں جو آیات آئی ہیں، ان آیات میں بھی کیا تھا، اس پر بھی تفصیل سے گفتگو ممکن نہیں ہے، چونکہ ایک بہت بڑی پریشانی پیدا کرنا مجالس میں، یہ بالکل خطیب کی ذمہ داری نہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو کچھ بھی قرآن کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل، قرآن نے کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں، واقعا حفاظت کس طرح سے حفاظت ہوتی ہے قرآن کریم کی؟ سورہ کاف کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے بازار کوفہ کے بیچ میں، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو نیچے سے صحابی رسول بازار میں مجمع ہے، مجمع میں یہ آیت سن کے مولا امام حسین کے سر اقدس سے کہتا فرزند رسول، آپ کا واقعہ سب سے عجیب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے، جسم کربلا میں اور سر سے یہ صدا آ رہی ہے، یہ آپ کا واقعہ بہت عجیب تر ہے۔ یہاں سے میں چند جملے، آج ظاہر ہے کہ آج 2 دن رہ گئے ہیں، یہ 2 دن زیادہ